صحابہ کرام ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، ایمان والوں پر رحم ہیں. رکن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے یعنی رکوع سجدہ کرنے والے، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں. ان کے چہروں پر آثار دیکھ سکتے ہیں. دیکھ معصوم یہ بہت نیک انسان ہے، یہ پاکیزہ نیک متقی انسان ہے. سیماہم، ان کی نشانی ان کے چہروں پر نظر آتی ہے. یہ ایسی یہ مثال ان کی کہاں دی اللہ تعالیٰ نے؟ ایسے لوگ ہیں. مثلاً فی الانجیل کزرن، تو انجیل میں مثال یہ ہے گویا کہ ایک کھیتی تھی جس نے اپنا ایک کومپل نکالا. پہلے کومپل نکالتی، اس کے بعد جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، تنا مضبوط ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب دیکھیں ایک بیج ڈالنے کے بعد کیسا ہوتا ہے بتا رہا ہوں. اپنا پٹھا نکالا، اس کو مضبوط کمر موٹی کی، پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر. جب ایسا ایک ایک دانہ کے دانہ ایسا ہوتا تو سب پوری کھیتی دیکھنے والوں کو خوش نما لگتی ہے. تو اللہ کے لیے اکیلے تھے. اس کے بعد اتنے لوگ ایمان والے ہو گئے، ایمان کی کھیتی اتنی پھیل گئی. یوجب الذرا دیکھنے والا چلا تھا، لیکن کفاروں کو جو ہے سب غصہ آتا ہے یہ سب دیکھ کر. صحابہ کرام کا پورا کفر کا غلبہ تھا، اب ایمان کا غلبہ ہو گیا وہاں مکہ کے اندر، مکہ فتح ہونے کے بعد. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما. تو اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کا اجر عظیم کا وعدہ. تو یہ قرآن کی حد تک صرف بول رہا ہوں میں، ابھی بہت ساری آیتیں بھی ہو سکتی ڈھونڈ کر نکالا تھا قرآن کی جو ہے احادیث میں. فضائل صحابہ، اس کو مناقب صحابہ کر کے، منقبت اچھی خصلت کو کہتے ہیں. منقبت کے معنی کیا؟ اچھی خصلتیں جو ان کے اندر ہے. صحابی کا جمع صحابہ، صحابی واحد ہے، اس کی جمع صحابہ. تو سب سے پہلے کون ہے؟ خلفاء راشدین، چاروں خلفاء. اس کے بعد عشر مبشرہ، 10 وہ اشخاص جن کو دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. پھر اس کے بعد اہل بدر میں شرکت کیے. پہلا معرکہ تھا، 313 تھے صرف صحابہ کرام. 313 تھے، ان کا 2000 کا لشکر تھا، 1000 کا لشکر تھا ان کا. اس کے بعد بیت رضوان جو کیا ابھی آیا تھا نا بیت رضوان، اس میں. اس کے بعد فتح مکہ کے جو لوگ تھے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے بارے میں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فرمایا تم میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راہ میں دے گا تو میرے صحابی کے مد یا آدھے مد کو نہیں پہنچے گا، سیر آدھے سیر کو نہیں پہنچے گا. میرے صحابہ کو تسب نے برا بھلا کہنا، صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. تو کچھ اختلاف ہوا تھا، کچھ ایسے بات چیت ہو رہی تھی تو کسی نے برا بھلا کہا صحابہ کا، تو اس وقت اللہ کی نصیحت فرمائی تھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع راسه الى السماء وكان كثيرا ما يرفع راسه الى السماء فقال النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت انا اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا، اور کبھی اکثر آپ آسمان سے اٹھاتے تھے، یعنی وہی آتی تھی جبریل علیہ السلام آتے تھے اٹھاتے تھے. کیا فرمایا لگا؟ یہ ستارے جاتے رہیں گے تو آسمان کے لیے وہ چیز آئے گی جو اس کے لیے مقدر ہے، اندھیرا ہو جائے گا. تو میرے صحابہ ستاروں کے معنی نہیں، تم کس کی پیروی کرو تم صحیح راستہ پالو گے. ستارے جو ہے روشنی ہیں، بِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ، تم کسی بھی صحابی کی پیروی کر لو تم صحیح راستہ پالو گے. میں اپنے اصحاب کے لیے
امن و سلامتی ہوں. جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر وہ چیز آ جائے گی جو ان کے لیے مقدر ہے. میرے صحابہ امت کے لیے سلامتی کا باعث ہیں. جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو اس پر وہ چیز آ جائے گی جو ان کے لیے مقدر ہے. تو صحابہ کرام کے جانے کے بعد ہی تو بہت ساری اختلافات ہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تین دور کو کیا کہتے ہیں؟ بہترین زمانہ. خیر القرون، قرن کے معنی زمانہ. قرن کتنے کا؟ 100 سال کا ہوتا ہے وہ، لیکن ایک جنریشن، قرن سے مراد ایک جنریشن، وہ جنریشن صحابہ کی جنریشن کب ختم ہوئی؟ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کی. ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اللہ تمس النار مسلمن رانی و رامن رانی. دیکھو کیا فرمایا اللہ کے رسول. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آگ جہنم کی آگ اس کو نہ چھوئے گی جو مجھے دیکھا ہے اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے. دیکھنے والے دیکھا ہے کون؟ صحابی کو دیکھا، اس کو بھی نہیں، تابعین کو بھی، اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. تو صحابہ وہیں جو ایمان لائے اور ایمان پر قائم رہے، وہی کہتے ہیں. صحابہ کرام جو ہے نا وہ لوگ تو صحابہ تو ایمان پر قائم رہے. ایسا کوئی اکا دکا کوئی ایسا ہے شاید اس میں ایمان ہی نہیں آئے گا، تھا اس میں ایمان نہیں ہوگا. ایسے اکے دکے ہیں واقعات. تو صحابہ کو دیکھنے والا ایمان کی حالت میں رہا، تابعی کہلایا. تابعی کو دیکھنے والا تابعی کی صحبت میں رہا، تبع تابعین کہلائے. یہ تین زمانے. تو تین زمانے کے بارے میں برکت سے فتح ہوتی تھی. صرف وہ ہیں کیا کہ تو بس کچھ بھی دیکھنے کا نہیں. ان علی وان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ یاتی علی الناس زمان فیغزو فی امم الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم. لوگ جو ہے لشکر لے کے جائیں گے، کیا سب کیا ہے کرنا، کیسے لڑنا، اتنا بڑا بہت طاقتور ہے. کوئی صحابہ ہیں کہ دیکھو یہ ہیں لوگ صحابہ کروں، بس صحابی کی موجودگی سے فتح ہو جائے گی. جسٹ ان کی موجودگی، دا پریزنس ان لشکر میں ان کی پریزنس سے فتح ہو جائے گی. اب ایک زمانہ ہوگا. اب آگے فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فی امم الناس، پھر لوگ جو ہے جہاد کے لیے جائیں گے. فیقال هل فیکم من صحاب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم. پھر تابعین کا جب زمانہ آئے گا، لوگ جائیں گے، جا کر جب دیکھیں گے دشمن سے مقابلہ دشوار ہو جائے گا. ارے کیا کرنا بھائی، کوئی صحابہ کے ساتھ رہنے والا ہے، صحابہ من صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے ساتھ رہا تھا اس کے ساتھ رہنے والا ہے نا. کوئی تابعین میں سے دیکھو تلاش کریں گے، ہاں ہیں، بس ان کی برکت سے فتح ہو جائے گی. یہ دیکھو صرف ان کی موجودگی ان کی ذکر آتا تھا. ثم یاتی علی الناس زمان ثم یاتی علی الناس زمان ویقال هل فیکم من صحاب صحاب رسول اللہ من صحاب صحاب رسول اللہ. جو الگ الگ تھے ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ تھا ہے نا، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے. الگ الگ صحابی ان کے ساتھ رہنے والا تابعی، اس سے ان کے ساتھ رہا سو تبع تابعین. هل فیکم من صحاب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم، ہاں ہیں، فیفتح فتح ہو جائے گی. کون سی حدیث ہے یہ؟ بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے. دیکھو کیا مقام ہے صحابہ کرام کا مقام، تابعین کا، تبع تابعین کا مقام. ان کی موجودگی صرف بس کافی فتح ہونے کے لیے. کس طرح اعتراض کرتے ہیں لوگ، کیا ہے یہ جنرل صحابہ کے فضائل ہیں، پھر الگ الگ صحابہ کے فضائل لے رہے ہیں. اور جنرل صحابہ کے فضائل سے رہا ہوں میں آپ کو، اتنے زیادہ ہیں کہ الگ الگ صحابہ کے فضائل تو بہت بے شمار ہیں. ہاں حدیث میں آتا ہے ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابا. حدیث آئی اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے اصحاب کو بھی چن لیا. یہ دیکھو ان اللہ اختارنی، اللہ کے رسول چنے پہ لوگ ہوتے ہیں نہیں. مصطفیٰ مجتبیٰ نے کیا اجتباع کرنا، چن لینا. مصطفیٰ نے اللہ نے مجھے چن لیا، میرے اصحاب کو بھی چن لیا اللہ نے. اور میرے اصحاب میں کون کون تھے؟ فجعل منہم اصحابا، میرے
अंसारन, कुछ लोग अंसार बने मदीने के अंदर लोग, वसहारन, कुछ लोग बने। अपने ज्यादा रिश्ते किए, रिश्ते वाले होने के बाद उनकी लड़ाइयाँ खत्म हो गई। ईमान असहारन यानी ससुराल रिश्ते वाले बने अल्लाह के रसूल के। फमन सब्ब अला असहाबी, को बुरा भला कहेगा, फलह लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, जो मेरे किसी भी बुरा कहेगा उस पर अल्लाह की लानत है, सारे फरिश्ते सारे इंसान की लानत है। लो लानत बढ़ते बढ़ते क्या है? अबू बकर पर लानत है, देखो उमर पर लानत। अल्लाह ताला जी उन पर रिजवान बोल रहे, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और रिजवान पर नाज़िल हो रहा है। ये लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं, इनकी अक्लें उल्टी हो गई। ये लोग जो हैं ने लिखा है कि जो है गुमराह करने वाले अल्लाह उसकी छीन लेता है, देखो बाद में गुमराह हो जाता, मामूली बस में नहीं आती उसकी। अल्लाह ताला कुरान में, कुरान अहले कुरान बोलता, तू कुरान किसे समझने वाला, तू तेरा तू समझने वाला। अल्लाह कुरान से नबी भेजा, नबी कुरान किस पर उतारा? कुरान किस पर उतारा? नहीं उतारा। फिर नबी की जिम्मेदारी क्या लगाया? वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन लम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत। अल्लाह ने ईमान वालों बहुत बड़ा एहसान किया, उनके रसूल पैदा किया, रसूल भेजा जो ने हमारी किताब की तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। अपना कुछ पढ़ लो, कैतिब करना शुरू करा, तुझे कौन करो कैसा क्या समझा रहे थे अल्लाह के रसूल? कुरान समझ अल्लाह के रसूल से, कुरान समझ, कैसा अमल करना वो भी अल्लाह समझ। तू क्या कर रहे दीवाने सर का? करते रहे लोग, शायद आप देखे नहीं, हमारे बच्चों ने देखे नहीं, आया उन्हें सिर्फ ठहरा ठहरा, एक रुकू करे, एक सजदा करे, जा छोड़ा। एक सजदे वाले के देते, एक सजदे वाले। अभी कुछ लोग बाकी हैं गलत अक़ीदा रखने वाले, ऐसा गलत अक़ीदा रखने वाले बाकी। ये बाद में वो ये हदीस वालों का बाद में लिखे थे, कुरान में बाद में लिखे सो। हदीस को बाद के लोग लिखे, इसकी वजह से हदीस को नहीं मानते। कुरान को तो मानवा, कुरान में क्या बोले अल्लाह बोल, वंज़लना इलैका ज़िक्र ली तुबीना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने ये जिक्र नाजिल किया है ताकि वो एक्सप्लेन करके बताओ। ये तो है ना कुरान में, ये तो मानता कि नहीं? तो वो एक्सप्लेनेशन कुरान का एक्सप्लेनेशन कहाँ है? कुरान हदीस में मिलने वाला था। मान इतनी गुमराही बोले तो इसी गुमराही, बीजापुर तो सारे फिरकों का गढ़ है, देख रहे हैं आप कितनी उसी गलत है। तो कुरान ही पढ़, कुरान से समझ तो और क्या होना। अल्लाह ताला सूरह वइन तुतिउ तहतदू, अगर तुम अल्लाह की किताब, जब तुम्हें हिदायत मिलेगी, मैं युतिउ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। जब तुम्हें हिदायत मिलेगी, खाली उसी वक्त नहीं, फॉर ऑल। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मिसाली नमूना अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल के शागिर्द, आपने लोगों की तरबियत की, तो उनको देखो अल्लाह के लिए क्या किया, सहाबा कराम ने क्या किया। तो मैं ये बात समझा रहा हूँ आप लोगों को। अन इमरान बिन हुसैन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर उम्मती करनी, बेहतरीन करन के लोग, यानी बेहतरीन ज़माना, बेहतरीन जो है जनरेशन, करन के माने जनरेशन, मेरा ज़माना है, मेरे करन, मेरे जो है सुम्मा लज़ीना, उसके बाद उसके बाद तीसरे वाला झूठ फैल जाएगा। तो जो भी दीन क्या है, वो 3 करन में क्या था, वो दीन है तो दीन है, उस वक्त नहीं हुआ तो आज नहीं हो सकता। जो अगर दीन उस जमाने में जो था, जो चीज़ दीन थी वही दीन हो, उस जमाने में जो चीज़ नहीं थी दीन, दीन नहीं हो सकता, याद रखो।
کرام کی تعظیم موت پر لازم ہے. ان عمر رضی اللہ عنہ الكذب حتى ان الرجل لا يحلف ولا يستلف ويشهد ولا يستشهد الا من سر بحبوبة الجنة فلزم الجماعت. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت اللہ نے فرمایا صحابہ کا اکرام کرو کیونکہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں. دیکھا نہیں ایک حدیث ہے کتنی حدیث ہیں. پھر اللہ کیا فرمانے زمانہ وہ زمانہ اس کے بعد قسم کھائے گا. بغیر بولے قسم کھانا نہیں ہے. اب کوٹا میں رہتے ہیں نا جھوٹے قسم کھانے کے لیے. واللہ قسم کھانے کے لیے نہیں کہے گا لیکن قسم کھائے گا. جھوٹی قسمیں کھائے گا آدمی. مطلب گواہی دے گا بغیر پوچھے گواہی دے گا. جھوٹی گواہی دے گا. جو جنت کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ جماعت سے صحابہ کی جماعت سے جو ہے مضبوطی سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے. شیطان جو جماعت سے کٹ گیا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے. شیطان مال فضی وہ من الاسنین ابدا ولا یخلون رجل بامرأۃ تو کوئی کسی اور سے تنہا بھی نہ ملے. شیطان آتا ہے تیسرا. ان عبداللہ بن مغفل قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ صحابی. کیا مطلب اللہ اللہ صحابی نے کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. دیکھو میرے اصحاب کے بارے میں پھر اور فرمایا اللہ اللہ صحابی. اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. تنقید کا نشانہ مت بناؤ. میرے بات تم کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ. فمن احبهم فی حبی اور سے کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے کر رہا ہے. صحابی سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی آپ کے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو آپ سے محبت کچھ کرتا ہے آپ کے بیٹے سے کوئی کیا نہیں. آپ سے محبت ہے تو آپ کے بیٹے سے محبت کرے گا نہیں کرتا ویسا. اگر کوئی مجھ سے صحابہ سے محبت کر رہا ہے تو مجھ سے محبت کیوں سے کر رہا ہو. اگر ومن ابغضهم صحابی سے بغض رکھ رہا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا ومن اعظم جس نے صحابہ کو اجازت دی اسے مجھے اجازت دی. جس نے مجھے اجازت دی اس نے اللہ کو اجازت دی. ومن اعزانی فقط اعز اللہ. اس نے مجھے اجازت دی. جس نے مجھے اجازت دی اللہ کو اجازت دی. اور اللہ کی اجازت کیا ہے؟ فیوشک ان یاخذ. اللہ ضرور اس کی گرفت کرے گا. اللہ اس کو ضرور سزا دے گا. یاد رکھو اللہ کو اجازت دینا کوئی معمولی بات ہے. جو اللہ کو اجازت دے گا اللہ ضرور اس کی گرفت کریں گے. تو یہ سب گمراہ فرقے کتاب خلافت والی کتاب لکھے ہو. اب یہاں دکھاتا ہوں. ابھی بہت آئے بہت ہیں فضائل. دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حسن حسین حضرت زید بن حارثہ اس کے بعد یہ سب تمام صحابہ کے الگ الگ ہیں. عبد الرحمن بن عوف عبد الجرح طلحہ زبیر سعد بن وقاص. اس میں کیا لکھا کہ ان کی غلط پالیسی جیسا ہوگا. کتاب جو لکھی ہے خلافت ملک جو لوگ پڑھیں اس انداز سے لکھی ہے کہ حدیث صحیح حدیث ہے. حدیث امپورٹنٹ ہے کہ ہسٹری امپورٹنٹ ہے؟ بولو یہ بھی دونوں میں کسی پریفرنس دیں گے تمہیں؟ حدیث کو امپورٹنٹ دیں گے نہیں. ہسٹری سے ہسٹری ہے نا. ان مرۃ بن کعب قال سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرۃ بن کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو سنا وہ ذکر الفتن آپ نے فتنہ کا ذکر کیا. فقربها پھر بتایا کہ آگے آ جائیں گے. فمر رجل مقنع فی ثوب. تو اب ایسے بیان کرتے بیٹھے تھے اللہ کے رسول تو ایک شخص جو منہ پر کپڑا پڑا ہوا تھا
مر چلے گیا. قال حاذا یوم الدین، یہ آدمی اس وقت ہدایت پر رہے گا. لکھو بولے وہاں سے تو انہوں کہ جو سننے والے تھے حدیث اٹھے انہوں جھٹ نے جا کر ان کو پکڑے وہاں سے پکڑ کیا ہونا ہے. فقمت الیہ فاذا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فاقبلت علیہ بوجهی فقلت هذا قال نعم. تو میں جا کے ان کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے، تو عثمان رہے تھے تو میں نے ان کا چہرہ لگ پھرایا وہاں سے. لگ یہ کیا ہے کنفرم کرنے کے لیے ٹھہرا کو ان کا چہرہ چادر لیتے نا، چہرہ اٹھا کے لگ کیا کرنا. ہاں یس نام کر بولے. ہاں اللہ تو بول رہی یہ فتنوں کے اندر یہ آدمی حق پر رہے گا. انہوں کیا لے گئے، ان کی وجہ سے خلافت چلی گئی. تو پورا الزام ہو گئے. اللہ کے بولے ہدایت پر ہوگا، فتنوں میں بولے تو انہوں ایسا الزام لگانا. سوچو تمہیں کچھ لوگ پیچھے لگ گئے ان کے. لگو ہمارا کیا کرتے ہیں، کس کے پیچھے لگتے ہیں. لگو ہمیں پہلے بولے قرآن حدیث میں کیا ہے دیکھو. یہ گزشتہ مرتبہ جو بولا تھا میں بار بار وہی بول رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھو. قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، یہ پہلے لو تھیوریٹیکلی. پریکٹیکلی صحابہ کرام کیا کرے، اللہ کے لیے کیا کرے، صحابہ کرام کیا کرے. اچھا پھر ایک اور دوسرا سوال یہ آتا ہے، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، جنگیں ہوئیں، تو ہر آدمی سے بتا کہ میں حق پر ہوں. تو اب یہ بات یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں ہم کو پوچھو نہیں. اس لیے تم اپنی بولے اپنی زبان کو روکو ان کے بارے میں. ان کے جو اختلافات ہوئے، ان کے جو یہ ہوئے، تم جو ہے تم نہ پوچھنے والا ہے کہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں میں اختلاف ہوا، دونوں میں جنگ بھی ہو، تو نہ پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ تم کس طرح دینے کون سی پارٹی میں تمہیں کئی کو انہوں حق تم نہ پوچھنے والا ہے تمہیں جو خاموش چپ بھی سائلنٹ. تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب نے یہی کہا. اس زمانے کے لوگ بھی بہت سے لوگ بولے کہ ہم کس کے ساتھ جو ہے خاموش رہتے. تو صحابہ کے بارے میں خاموش رہنا یہ اصول ہے. کچھ لوگوں نے جو ہے اسے خام کا اچھالا، گمراہ ہو گئے. جن لوگوں نے اچھالا تحقیق کرنے شروع کر دی. تحقیق میں ابانا کیا مطلب، وہ زمانے کی تحقیق کیا ہوتی. اب کیا لکھا پڑھائی صرف کوئی چیز کسوٹی نہیں بن سکتی. ہمارے لیے پرکھنے کا ذریعہ قرآن حدیث ہے. اس کے سوا کوئی چیز پرکھنے کی نہیں ہے نا ہمارے لیے. تو پرکھنے کی چیز بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصل الطعام الا بالملح. قال الحسن وقد ذهب ملحنا فكيف نصلح. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وسلم کے خاص خادم خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے اللہ کہ میرے صحابہ امت میں نمک کے معنی نہیں. کھانے میں سے نمک کے بعد مزہ رہتا ہے. کیا بولو یہ تو پھکا جب وہ چلے جائیں گے تو نمک کا کھانے کا پتہ چلا جائے. یعنی کھانا اس وقت تک خوش ذائقہ نہیں جب تک کہ نمک نہ ہو. حضرت بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہمارا نمک جاتا رہا تو ہم کیسے ہوں گے. قبر سے صحابی ایک قائد بن عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے جس شخص جو جس زمین میں مرا ہے قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گویا کہ وہ نور کی طرح قائد بن کر اٹھے. صحابہ کو بڑا کرنے والا ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. تم دیکھو کہ صحابہ کو تو تم کہو کہ تمہارے فعل پر اللہ. تو شیعہ اور ایسے بہت سارے گروہ ہیں جو لعن طعن کرنے والے، ان پر یہ کرنے والے، ان کا دین اور ہے کیونکہ ان کا دین اس بنیاد پر قائم ہے.
ان کی مخالف پر دین بنایا انہوں نے. دین جو بنا ہے اب ان کی مخالف نہیں کرے تو دین کیسے بن سکتا ہے ان کا؟ سب لینا پڑتا وہاں سے. حضرت عمر رضی اللہ ایسا کرے انہوں کرے سب جنے صحابہ کا جو اجماع ہوا تو پھر جو ہے یعنی کہاں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت پر تو امت کا اجماع ہے, جب خلافت کو نہیں مانے وہ کافر ہے. آج بھی ارے آپ کا خلافت نہیں ہے لیکن قائم ہو چکی تھی نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت جو قائم ہو چکی تھی اس کو کوئی نہیں مانے گا تو کافر ہے. اجماع صحابہ کرام کا اجماع ہو اس میں. تو آپ کی خلافت کتنے سال تھی وہ تفصیل سے لکھا ہے. تو اللہ کے رسول کے یار غار تھے معلوم ہے, اللہ کے جب ہجرت کو جا رہے تھے تو آپ جو ہے ساتھ تھے تو بولے غار سو غار تھا وہاں جا کے رات میں پناہ لینا تھا. تو بولے اللہ آپ ذرا باہر ٹھہریے میں غار میں کیا ہے. تو غار میں سب پاک صاف کر دیا. پھر جو ہے سوراخ تھے اس کے اندر, اس کے سب کپڑے اپنے پاس جو کچھ تھا اپنا انگوٹھا اندر تشریف لائیے اللہ کے اپنے اس میں آتا پتہ نہیں اللہ کیا چیز ہے مجھے کاٹ رہی ہے. انگوٹھا نکالتا ہوں وہاں سے سانپ آ گیا وہاں سے. ایک جن تھا جو پہلے زمانے کا اس کو معلوم تھا کہ آخری نبی یہاں سور میں جو ہے پناہ لیں گے بول کے پھر اللہ کی یہ دیکھو لگا تو جو ہے یہ ابو بکر صدیق اور تم کہتے ہیں کہ جو ہے میں کبھی بھی نہیں پڑھ سکا ابو بکر صدیق سے. ایک رات ان کی وہ ہے اور ایک دن ہے. میرے پورے اعمال لیں دے وہ رات اور مجھے دن دیں دے. یہ رات جو تھی یہ غار ثور کی رات اور دن جبکہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے تھے. اللہ کا انتقال ہو گیا تو کچھ قبیلے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دے ہم دے دے اب دے جاؤ اور تو کچھ ایسے تعلیم ٹھیک نہیں ہوتی ہے, ایسے قبائل کی زندگی تھی تو انہوں سمجھے اچھا جاؤ تو کیا کرنا. بولے سب صحابہ کرام نہیں اب نرمی سے کام لو, اللہ کبھی انتقال ہوئے سب غم میں ہیں. نہیں بولے زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے, اسلام کے 5 ارکان ہیں. بنیاد اسلام علی خمس, اسلام کی بات 5 پر کی گئی. کئی پر پہلے اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد اقامت الصلاۃ کی تیسرا رکن تو وہ ہے. اگر وہ چلے گیا تو کیسا ہوتا ہے؟ نہیں میں چھوڑنے والا نہیں, برابر انکار کرنے والا کافر ہے. تو یہ کرنا چاہیے. زکوٰۃ دینا ہے کہ تو مانتا ہے تو کافر نہیں ہے, زکوٰۃ کا انکار کرا تو کافر ہے. نماز ہے نماز پڑھنا ہے مانتا ہے, نماز نہیں ہے کہ تو کافر ہوتا ہے. کافر کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. نماز پڑھنا ہے میں نہیں پڑھتا کیا کرنا, ہماری بدبختی ہے جی بولتا ہے بھائی پڑھنا 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے ہم نہیں پڑھتے بولتا نا انہیں مسلمان ہے. کہاں کی نماز کرتا ہے نماز نہیں ہے بولے تو کافر ہوتا ہے. یہ شراب حرام ہے مانتا ہے بھائی حرام ہے پیتے ہیں ہمیں کیا کرنا عادت پڑی وہ شراب حرام نہیں بولے کافر ہوتا ہے. کافر کب ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. ایمان کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. ہماری کتاب ہے جو ہے ایمان اور کفر, تمام چیزیں ہم نے جمع کی ہیں. حال میں جو کتاب لکھی ہے اجلاس امامت کی چٹیل, اس کے اندر وہی ہے کون سے فرقے مرتد ہو گئے, مرتد دین سے پھر گئے, کون سے فرقے ملحد کون سے ہو گئے. ہے تو مسلمان دکھنے لیکن سب غلط عقیدے, کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن عقیدے سے بگڑے ہوئے اور منافق.
دل میں ایمان ہی نہیں اس کی. ایک مشرک، شرک کرنے والے لوگ. 5ویں جلد کے اندر جو ہے شرک کے تمام مسائل بیان کیے. مشرک کون کون ہو گئے ہیں؟ ایک آدمی جو ہے گنپتی بٹھا کے جو ہے مشرک ہوتا ہے، ایک تازیہ بٹھاتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں تمہیں؟ مسلمان. کیا ہونے نہیں، اب یہ ذرا لیٹ ہوا، لیکن بعض وقت جو ہے اسی دن آتا ہے. تازیہ ادھر بیٹھا ہے، ادھر گنیش بیٹھا ہوا ہے، اسی زیادہ ہمارے ان سے بڑھ کر ہم لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو اسے اللہ تعالیٰ سے جو ہے جنت میں بھیجتے ہیں، اسے جنت میں بھیجتے ہیں. نہیں بولتے ہیں کچھ نہیں، اللہ تیرا آدمی بٹھایا تو جنت میں بھیج رہا ہے، مجھے ایسا کرے گا تو بہرحال جو ہے کیا چیز سے کافر ہوتا ہے، کیا چیز سے ملد ہوتا ہے، کیا چیز سے مشرک ہوتا ہے، جاننا بہت ضروری ہے. ارے اصل چیز ہماری کیا ہے؟ ایمان ہے. ہمارا ایمان کب باقی رہتا ہے؟ ہوتا چھوڑا بس. تمہیں تو ایمان بھائی رکھ لو، جاؤ کیا ہونا کرو، جاؤ. ایمان اپنا سنبھال لے کو، دنیا سے جاؤ، بس کامیاب ہو گئے. تو یہ ہماری جو ہمارے جو لوگ جم رہے ہیں، اس لیے میں ان کو بول رہا ہوں ایمان کیا ہے جانو بس. ایمان کیا ہے؟ اور ایمان اب ہیلتھ کیا ہے؟ ہیلتھ کیسا خراب ہوتی ہوئی دیکھتے نہیں تمہیں؟ یہ ہیلتھ کے اب بعض بیماریاں ایسی بالکل خطرناک بیماریاں ہیں، بعض بیماریاں ویسے خطرناک نہیں ہیں. تو جو ہے کیا سے ہیلتھ خراب، یعنی بالکل ٹوٹلی چل جاتا ہے انسان کام سے. تو ایمان کب جاتا ہے؟ کفر سے جاتا ہے، شرک سے جاتا ہے، نفاق سے جاتا ہے، الہ سے. 4 چیزیں یہ دونوں جلدوں کے اندر ہے. ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر پڑھیں گے تو معلوم ہاں دیکھو یہ سب ایمان جائے. تو 90% لوگوں کو صحیح ایمان نصیب نہیں ہے. پہلی بات 90% لوگوں کو صحیح ایمان نصیب نہیں ہے، کیونکہ سب لانے کی کوشش نہیں کی لوگ. تو انہیں زکوٰۃ کس کر آیا؟ اوپر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ جو ہے میں برابر سے قتال کروں گا. من فرق بین الصلاۃ و زکوٰۃ، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا. نماز تو اللہ کا حق ہے، یہ بندوں کا حق ہے. میں برابر سے جنگ جہاد کروں گا. تو سب صحابہ کرام تو اب کیا کرنا، وہ خلیفہ راشد پھر وہ کیا نہیں سرڈر کیا بولے انہوں، اگر انہوں ایک رسی بھی دیتے تو زمانے میں وہ بنتے نا جانور بننے کی رسی بھی دیتے تو نہیں دے تو میں جہاد کروں بولے. بس یہ جو پھر کیا نام ختم ہو گیا. تو حضرت عمر بولتے ہیں کہ جو ہے فکر تو ان کی تھی، وہ ابو صدیق کی. ایک دن ان کا جو ہے وہ جو تھا میری پورے عمل کے اعمال پیچھے ہو ان کا وہ تھا، وہ بڑا عمل تھا. اللہ کے کیا کہتے ہیں دیکھو آگے بہت سارے حدیثیں ہیں. اللہ نے جو میرے سینے میں ڈال دیا میں ابو بکر صدیق میں ڈال دیا. اور کیا ہونا، ابو بکر صدیق خلیفہ اپنے بیٹے کہتے خلافت حضرت علی حق تھا کہتے شیعہ بولتا ہے. کیسے بولو، خلافت حضرت علی حق تھا، زبردستی خلیفہ اپنے بیٹے نو ایسا کر سکتے ہیں بولو. ابھی سید خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الناس علی فی صحبتہ و مال ابو بکر ولو كنت متخذا خليلا اتخذت ابا بکر خليلا ولكن لامي محمد لا في المسجد خوخة الا خوخة ابي بکر. حدیث ان من امن الناس سب سے یہ من نے ممنون بولتے ہیں نا، ممنون احسان، سب سے بڑھ کر احسان مجھ پر کسی کا ہے ابو بکر کا ہے. بس اللہ کے بول رہے سب سے بڑھ کر احسان مجھ پر کسی کا ہے ابو بکر کا ہے. میں نے سارے یہ یہاں آگے جس میں سب لوگ لیکن ابو بکر کا احسان نہیں کرتا. اللہ کرنے والا ابو بکر کا احسان تو اللہ ادا کرنے والا ہے. یہ لوگ اس طرح سے اعتراض کرنے والے ہیں ابو بکر لعنت کرنے والے ابو بکر پر،
مرگ بر فارسی میں مرگ بر ابو بکر، مرگ بر عمر، مرگ بر عثمان. کیا ہے ان کے شیعوں کے؟ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو، اللہ کریں میں اللہ سے کسی کو خلیل بنا، خلیل کے معنی جس کی محبت دل میں اتر جاتی ہے، تو اللہ کے سوا میں کسی کو دوست بنا سکتا نہیں. خلیل کے معنی خلل، رات میں خلل کرتے ہیں نا، ایسا خلال کرتے ہیں. تو میرے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے، یعنی ویسی محبت خلیل کی طرح محبت، خلال کی طرح محبت ہے تو اللہ کی ہے. اگر اللہ سے کسی کو بناتا تو وہ بناتا تھا مجھے بتا. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي ويقول قائل انا اولى وياب الله من الا ابا بكر. میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو تیرے باپ کو بلا، تیرے بھائی کو بلا، میں ایک تحریر لکھا دوں گا. تمام امیدوار بن کھڑا نہ ہو، ایک امیدوار بن کے کھڑا نہ ہو خلافت کا. میں خلافت کا امیدوار ہوں بن صاف کر رہی. پھر آگے اللہ کیا بول رہے ہیں، کیوں نہیں لکھا ہے؟ اللہ کیا کریں گے جو ہے بے شک اللہ اور ایمان والے سے ابو بکر کی خلافت قبول ہی نہیں کریں. کیوں نہیں لکھا ہے؟ تو چھوڑ دیا، امت پر چھوڑ دیا. سب سے پہلے آ کے جو ہے مورد بیعت کی، اس کے بعد سارے لوگ کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ادھر تھے، اللہ کے رسول کی جو ہے تدفین کے اس میں تھے، تو انہوں نے بھی بیعت کی اور وہ خلیفہ بولتے رہے، احترام برابر کرتے رہے. ان کی جو ہے جو یہ ہیں فرامین اس برابر چلتے رہے. انہوں کے بھی کیا نہیں بولے، چپ کچھ بھی اٹھا لے بیٹھے نا. ان کا جو اٹھانا ہے حضرت علی کو خلیفہ اللہ ملنا تھا، کیا تم نہ وصیت کریں گے؟ صفحہ کرتاس، یہ کرتاس چپ کچھ اٹھے، کرتاس تو یہ ہے یہاں، اور کیا دیکھو کیا. تو حضرت علی چپ کی بیٹھے. سوال ایک آتا نا، اگر ان کو اللہ کے بولے تو بولنا چاہیے، سب سے ہم خلیفہ بنا رہا بچے اللہ کے بول کمارے میں خلیفہ بنا گا، تو بولے کیوں نہیں بولے؟ تم علی کو اتنا پڑھانے والے ہیں نہیں، بولنا چاہتے نا. کسی کے سامنے بولے، سب کے سامنے بولنا تھا جمع کو، مجھے اللہ کو بولے میں خلیفہ میں بنا کر تمہیں کسی بننے کو بولے، کیا بولو کی نہیں بولے؟ نہیں بولے سے بات ہے. جب ان کی طرف سے لگا کو امت میں انتشار پیدا کرنا. دلی کو جو بڑا بنانے والے ہیں یہ رضو گھٹانے والے ہیں، سب یاد رکھو. بڑھانے والے نہیں، انہوں گھٹانے والے ہیں اصل میں. شیعہ لوگ جو ہیں، شیعہ کے ایک عالم ہیں، توبہ کر لیا انہوں نے، اتنی جھوٹی باتیں، اتنی غلط باتیں پھیلا کے اور ایسا کر کے لکھے ہیں تمام. اور پھر جو ہے ہر وقت ان کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، حسن حسین کو، ان کو جو ہے سب پریشانی کرنے والے یہ لوگ ہیں شیعہ لوگ. شیعہ جو کہتے ہیں، شیعہ کے معنی پارٹی، شیعہ کے معنی جماعت، شیعہ کے معنی جماعت، علی کی پارٹی، شیعہ نے علی. یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، معمولی خطرناک نہیں، بہت خطرناک لوگ ہیں، ابھی بہت خطرناک ہے. تو بہرحال جو یہاں بول رہے ہیں کہ اور میں کوئی امیدوار بن کر کھڑا ہوگا تو لکھانا چاہیے. کیوں نہیں لکھا؟ ایک سوال آتا ہے نا وہاں سے، لکھا چھوڑا تھا اللہ کے رسول. آپ چاہتے تھے کہ امت آزادی طور پر جو کر لے، امت اپنے طور پر انتخاب کر لے. تو اس لیے کیا کہا اللہ کے رسول نے، واللہ ویاب اللہ نہیں قبول کرے گا اللہ ایمان والے سے ابو بکر کی. حضرت علی سے پوچھا گیا کیا کیا بول سکتے ہیں؟ جھوٹا بول سکتے ہیں کیا؟ دیکھو جبیر بن مطعم اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرات، ایک عورت آئی، فکلمت فی شیء، بولے کہ جو ہے بعد میں
تو اگر آپ نے کیا کرنا، میں نہیں رہتا فلم اجدک انا تريد الموت لم تجدنی. جی حدیث میں انہیں نہیں تو عمر سے پوچھ لے، انہیں نہیں تو عثمان سے پوچھ لے، انہوں نے رہتا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں نبی، ان کو جیسے سلاسل پر امیر بنا کے بھیجے. بولے میں اتنا بڑا بنا میں اللہ کے خود یہ ہوں. فتح تو ہو کھل تو مجھ کو بہت کرنے کے بعد تجھے ایسا پچھے اللہ کے کو ایو الناس کا اللہ کے رسول سب سے پیارا کون ہے؟ اپنے سمجھا اس میں سے پیارا میں اللہ کے رسول کو مجھے نہ بھیجیں. کیا بولے اس کو ذہن خالی تو لگ عائشہ بولے جنرل ہوں گا عائشہ سے بہت محبت ہے. مردوں میں کون عائشہ کا باپ کر بولے ابو اس کے بعد کون ہے کچھ اس کے بعد کون ہے اس کے بعد عمر ہے اس کے بعد کون ہے آپ اس کے بعد اور صرف کہاں بولی گا وہ صرف لاسٹ میں بولی کر کو بند کر چھوڑ دیا سوال پوچھنا اس فسکت مخافتا نہیں جلی فی آخر پھر خاموش رہے گا بولنا چاہیے کہ نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ابھی 3 منٹ ہے نہیں. ان محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ علی کے بیٹے قال قلت لی ابی میں نے اپنے باپ سے پوچھا کون ہے کون بول رہے ہیں کون ہے ای الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من اس کے بعد کون ہے اس کے بعد کہو پھر اس کے بعد مجھے ڈر گیا آپ کسے آگے بولتے ہیں وہاں نہیں میں نہیں ہوں گا بولے علی رضی میں نہیں ہوں میں عمر رضی اللہ عنہ ابو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے اس زمانے میں کیا بولتے تھے لا نعدل بی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفضل بینہم. میں بولتے تھے کون ابو بکر عمر عثمان نہیں بولتے تھے میں. یہ ترتیب تھی اس زمانے میں. یہ آج ہمیں بنائی ترتیب اس زمانے ترتیب اس کو لوگ چھوڑ دیتے کیا ہمیں کسے بولتے ہیں بولے کسے فضیلت دیں لیکن یہ 3 ترتیبیں تھی. ان عمر رضی اللہ عنہ قال ابو بکر السید وخیرنا وحبنا الی رسول اللہ علیہ وسلم. کیا کریں کہ حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں ہمارے سب سے افضل ہیں رسول کریم سب سے اچھے تھے. نبی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رضی اللہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لی احد عندنا یدا الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر وان له عندنا یدا یکافئ اللہ بها یوم القیامہ وما نفنی مال احد ما نفع مال ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا الا وان صاحبکم خلیل اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے ارشاد فرمایا مجھ پر جس لوگوں کا بھی احسان تھا میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کی. اس کا احسان تو اللہ ادا کرنے والا ہے. مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا خلیل کے معنی جس کی محبت دل میں تو انسان کو صرف اللہ کو خلیل بنانا ہے تو اللہ کے میرا خلیل تو اللہ ہے ورنہ میں ابو بکر بناتا تھا. یہ دیکھو ہاں اسلام کی دوستی ہے اسلام کی تو
اسلام کی کیا ہے نسبت، اسلام کے میرے بھائی ہیں، یہ کافی ہے. اسلام کی دوستی اور اسلام کی جو یہ کافی، لیکن خلیل جو ہے اللہ میرا ہے، اللہ خلیل میرا ہے. اللہ میں نے صاحب خلیل اللہ ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں. تو وقت ہو گیا. تو یہ فضائل صحابہ ہیں. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے صحابہ کے فضائل ہیں انشاءاللہ، اگر تو ہم آپ کو سنائیں گے، اس لیے سنا رہے ہیں یہ ہمارے آئیڈیل شخصیتیں ہیں. ماں انا علیہ صاحب فرمانا میرے اور میرے صحابہ کے، چلو اللہ بھی بولیں گے، ان کو جانا ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھو ہر ایک لیے جانا ضروری ہے. نہیں جان کے تم جو ہے کس کی دم پکڑ چلے جا رہے ہیں نا. تو صحابہ کرام 3 طلاق کو 3 سے سمجھتے تھے، ایک نہیں سمجھتے تھے. جس بات میں صحابہ کرام کا اتفاق ہو اس کو اجماع کہتے ہیں. 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 3 طلاق 3 سمجھتے تھے. نماز جنازہ کی 4 تکبیریں تھیں ان کے پاس. وہ سب اجماع کی چیزیں ہیں. صحابہ کرام نے اس بات میں وہ پوری امت کے لیے حجت. کیا صحابہ سے کرنے سے بڑھ کر کوئی دین کو سمجھ سکتا ہے؟ ان کے سامنے قرآن ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا بالنية والهدي ربنا قد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا ترسل رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.